क्या हम मिलते जुलते नहीं है? पता नहीं क्या मसला है। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और मैं बहुत ठीक हूँ। मैं सोच रहा था तुम जिस आवाज में सलाम वालेकुम स्टार्ट करती हो, कसम से अगर तुम पॉलिटिक्स में हो तो तुम इस कौम को जगा दो। तुम्हारा सलाम इस कौम को जगा दो। मैं हर तकरीर से पहले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड ठक 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 ठक। नहीं, लोग जाग जाएंगे, चक 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 लोग जाग जाएंगे। और आज आप बड़े नीले नीले, क्या बात है, अच्छे लग रहे हैं आज तो आप। यू लुकिंग नाइस टुडे। मैं सोचता हूँ सितंबर से ड्रेसिंग को चेंज करते हैं। हाँ, थोड़ा सा that means I have to go and shop and that's something I love to do. अच्छा जी, बात हो रही है मिस कमिटमेंट पे। कल से हम मिस कमिटमेंट पे बात कर रहे हैं, वादा खिलाफी पे बात कर रहे हैं। और यू नो लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं। पीपल रियली वांट टू नो अबाउट इट इन अ डिटेल कि आखिर मिस कमिटमेंट होता क्या है। वो आपने कल समझा दिया, किस किस्म के लोग करते हैं। हमने कल ऑडियंस भी थी, उनसे भी थोड़ी बात की, उनके क्वेश्चंस को आंसर किया, हमारे कॉलर्स के भी क्वेश्चन आंसर किया। हमारे जो आज के कॉलर्स हैं, आज का टाइम सिर्फ आप लोगों का है। सर जी, आप लोग प्लीज हमें कॉल करें, जितनी कॉल कर सकते हैं, और हमसे सवाल पूछें मिस कमिटमेंट के ऊपर, वादा खिलाफी के ऊपर, या फिर आप हमें बताएं कि क्या आपने कभी कोई वादा खिलाफी की है। इनको बताना तो चाहिए ना। और अभी हम अब्बू से पूछ रहे हैं कि वादा खिलाफी करने वाले लोग होते कैसे हैं, उनकी किस्में क्या क्या होती हैं। तो अगर आप किसी किस्म में फॉर्म फॉल करते हैं तो प्लीज हमें कॉल करके बताएं। मैं भी बताऊंगी मैं किस किस्म की खातून हूँ, ये आपको आज पता चलेगा। कितने किस्म के लोग होते हैं? देखिए, नॉर्मली कहते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन जो होता है एक इंसान का दूसरे के साथ जो राब्ता होता है, उसमें 3 कैटेगरीज होती है लोगों की। एक वो होती है जो वादा नहीं करते किसी सूरत में भी। तुमने अक्सर एक जुमला सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से, मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा। हाँ। है ना, अक्सर। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप करने की सलाहियत भी रखते हैं या आपके इख्तियार में भी है। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हो सकता है कोई अनसीन सिचुएशन हो जो मेरे कंट्रोल में ना हो, तो आप किसी किस्म का अहद या वादा ना करें। ठीक है। जैसे लोग अमूमन ये कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बात को पकड़ मत लेना, या आई विल ट्राई माई बेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट, इस किस्म की बात। एक कैटेगरी ये होती है। ठीक है। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो झट से वादा कर लेते हैं, बगैर सोचे समझे वो हाँ कह देते हैं। अच्छा, उनको ये भी नहीं इस बात का एहसास कि उन्होंने जो चीज कह दी है या जो वादा किया है, उस वादे को निभाने में, उसको पूरा करने में अगर कोई कुर्बानी चाहिए, कोई मुश्किल पेश आती है, कोई जिद्दोजहद है, कोई हौसला चाहिए, तो आया वो उनके पास है कि नहीं। ये वो लोग होते हैं जो बस सामने वाले को प्लीज करने के लिए या किसी सिचुएशन में अपनी जान छुड़ाने के लिए वो वादा करते हैं। अमूमन ऐसे लोग हो सकता है नियतन झूठ ना बोलते हो, नियत ना हो, होगा, मगर उनसे हो जाता है। कमजोर अफराद होते हैं और वीक पर्सनैलिटीज होती हैं। तीसरे ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम लगाते हैं, कुछ देर लगाते हैं, सोचते हैं, कहते हैं मैं कोशिश करता हूं, मैं सोच के जवाब दूंगा। अक्सर आपने ये जुमला, मैं सोच के जवाब दूंगा, अच्छा कल बताऊंगा मैं। ऐसे लोग जो सोच समझ कर फैसला करते हैं, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी स्लीप ओवर इट, अक्सर ये भी लेट मी स्लीप ओवर इट। तो ऐसे लोग जब वादा करते हैं तो चांसेस है कि चूंकि उन्होंने सोच समझ कर वादा किया है, वो उस वादे को निभाएंगे। ठीक है। तो यानी कि 3 किस्म के लोग हैं, कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो जो करते ही नहीं है, उनकी तो फिर जान ही छूट गई ना, वो तो मिस कमिट कर ही नहीं सकती, वो कमिट ही नहीं करते कभी। अच्छा, दूसरी किस्म है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है कि वो बेचारी का या तो कभी होता है कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, या फिर वो प्लीजर होती है, वो नहीं बोल पाती, वो दूसरी जो कैटेगरी है, और वो वादे करती रहती बगैर सोचे समझे। और तीसरी जो कैटेगरी है, उनसे तो उन जैसी कैटेगरियों से मैं अफ्रीका में मिलकर आई हूँ कि जो टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, और वो इतना टाइम लेते हैं कि फिर जो दूसरा अगला बंदा है वो बड़ा टेंशन में आता है। क्या कल हमने राजा रियाज की बात की, तो पहले उसने मुझसे कहा तो मैंने हाँ नहीं कहा। तो मैं याद है, आई टुक फ्यू मोमेंट्स टू, हमें 15-20 मिनट हो गए टू वे द सिचुएशन के इस सिचुएशन में मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, या मुझे मैक्सिमम गेन क्या हो सकता है, या मेरे लिए मुमकिन है कि नहीं। तो उसके बाद जब मैंने सोचा, उसने फिर पूछा, तो मैंने कहा कमिट किया कि हाँ मैं कर दूंगा। ठीक है। तो अभी हम अपने कॉलर्स को बोलते हैं कि आप खुद, आपने सुन लिया 3 कैटेगरीज होती हैं, और अब हम आप हमको कॉल करके बताएं कि आप किस कैटेगरी में, और क्या आप इस कैटेगरी से चेंज होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी मैं अब्रप्टली वादा कर लेता हूं या कर लेती हूं तो आई शुड नॉट बी डूइंग इट। सो हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए, जैसे हमने कॉलर्स का अनाउंस किया, और एक कॉलर आ गया, असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, उरूज कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बैठता हूँ।
بیٹا آپ کی کمی واقعی یہاں محسوس ہوتی ہے. یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے, ڈاکٹر موہت صاحب نے تو کی ہوگی, پروفیسر صاحب نے, لیکن میں نے بھی کی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ عروج ہمیں عروج پر لے جا سکتی ہے, عروج کے بغیر یعنی سیڑھیاں ہو آپ ہماری بلندی کی. بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. بیٹا یہ وعدہ خلافی آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے. جی مصلحتاً جو لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور اگر وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیش پیمنٹ کریں گے, یار کیش, بالکل کیش کیش, اس طرح بات کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا کیش جو ہے وہ ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ, 6 ہفتہ, 12 ہفتہ ہو جاتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے سر, وعدہ خلافی کہیں گے یا بزنس کا یہ ٹریک کہیں گے؟ ٹھیک ہے, چلے اس پہ بات کرتے. تھینک یو. اور بیٹا ایک بات پلیز تھوڑی سی ایک دوسری, جی کہ میں نے زندگی میں اگر وعدہ خلافیاں بہت کی ہوں, میں اپنی ذات سے متعلق بات کر رہا ہوں, تو اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ ویری گڈ. اللہ سے وعدہ, آپ سے وعدہ, دوست سے وعدہ, فیملی سے کمٹمنٹ, ٹھیک, تو اس کی تلافی کس طرح کی جائے؟ اب وہ وقت گزر گیا, اب میں اس قابل ہو چکا کہ اس وعدے کو پورا کروں, حالانکہ میں نے کر بھی دیے, لیکن اس کا جو ہرجانہ ہے یا اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ کس طرح دیا جائے؟ ٹھیک ہے, چلے اس کو ڈسکس کرتے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کے اتنے پیار کا اور دعاؤں کا. اچھا جی, اب ایک تو انہوں نے سوال پوچھا کہ جو یہ بزنس میں کیا جاتا ہے کہ ہم کر دیں گے پیمنٹ, وہی ہم نے اس کے بارے میں کل بھی ڈسکس کیا تھا, بٹ اگین تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے, مس کمٹمنٹ کہیں گے؟ ویسے تو ہم اس کو اپنی زبان میں ٹوپی بازی کہتے ہیں, بٹ پھر بھی کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں, جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں اور وہ ہم کردار ہی کی تشکیل نو میں لگے, یہ پروگرام کا پرپز یہی ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ ہو ہماری, تو کیریکٹر بلڈنگ میں مصلحت نہیں آتی. ٹھیک ہے, مصلحت نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب اگر سامنے والا شخص بزنس میں ہوتا ہے, آپ کو بھی اپنا مال بیچنا ہے, وہ آپ سے کمٹ کرتا ہے جی میں کل کیش دے دوں گا, اور پھر کئی ہفتے لگ جاتے ہیں, تو کوشش, اچھا یہ سوال ان کا سامنے والے کی طرف سے, اس نے مس کمٹمنٹ کیا, یس, جب اس نے آپ سے کیش کہا تھا اس کو آپ کو کیش دینا چاہیے, اس ڈیٹ کو دینا, اسی ڈیٹ کو دینا چاہیے تھا. اسی لیے آنر نہیں کرتا جو شخص اپنے لفظوں کو, اس کے الفاظ میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور جو آنر کرنا سیکھتا ہے اپنے الفاظ کو, آج ایک بات بتا رہا ہوں, یاد رکھیے گا تمام ناظرین, جس دن آپ نے اپنے الفاظ کو آنر کرنا شروع کیا, اس کو ویلیو دے دی, وہ الفاظ میں ایسی طاقت آتی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. Words turn into reality. Turn into reality. اچھا, دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے چلے کر لیا مس کمنٹ, تو اس کو کیسے آپ کو یعنی کہ وہ کرنا ہے؟ اچھا, جب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو کسی لائف کے کسی موڑ پر یا کسی مرحلے پہ احساس ہوا ہے کہ میں نے وعدہ خلافیاں کی ہیں. اب پاس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے, پہلی چیز تو. اب یہاں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ, ایک فیلنگ آف گلٹ جو آپ کیری کر رہے ہیں اپنے اندر, اس سے آپ کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر, اچھا, تو ایک چیز, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ بحث مسلمان توبہ استغفار کرے اللہ سے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے بھی وعدہ کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے, اگر ان کی اولادیں یا ان کے رشتہ دار یا کوئی اور رہ گیا, تو آپ کوشش کریں ان کے ساتھ صلہ رحمی کہتے ہیں, یا کسی قسم کا ایسا سلوک یا ایسی ہیلپ کے جس سے آپ انڈو کرنے کی کوشش کریں, آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. چلے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ضیاء صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی سر. پہلے تو ہم سب کو عید مبارک. آپ کو بھی گزشتہ عید مبارک. جی, وعدہ خلافی کا تو یہ ہے کہ بچپن میں ہم لوگ وعدہ کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ, لیکن وہ پورا نہیں کر پاتے. ٹھیک, چلیں ان کی کال ڈراپ ہوگی, پورا سوال. ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں, مگر ایک ہمارے پختون جو لوگ بھائی ہیں, ان کے بارے میں میرا اب تک تجربہ ہے کہ وہ اگر کسی کو زبان دے دینا, اسپیشلی منی میٹرز میں, اور کسی چیز میں بھی وہ زبان دے دے اپنی نا, بہت ساری اور کمیونٹی میں بھی ہے, میمن کمیونٹی میں بزنس کے معاملے میں اس نے زبان دے دی نا, ختم, وہ اپنا گھر بیچ کے آپ کو پیسے دے دے گا. ہاں سر, ایک اور کالر ہیں ہمارے ریگولر کالر, رمضان کے بعد ان کی آواز اب سنائی دے گی. کون؟ محمد اکرم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحب. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر موہت صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. سب سے پہلے تو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ہوپ آپ نے بڑے مزے کیے ہوں گے, شیر خورمے کھائے ہوں گے آپ نے. ہاں
جی جی بہت زیادہ، اور بلکہ تمام بچوں نے بہت انجوائے کیا، آپ کو بھی بہت یاد کیا، محترم جناب ڈاکٹر مووی صاحب کو بھی بہت یاد کیا، اور آپ کی کمی یقین جانے عید پہ بہت محسوس ہوتی رہی، اور الحمدللہ کافی دنوں کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے، اور جہاں بہت سے لوگ اس میں وعدہ خلافی میں انوالو ہیں، وہیں پر ہماری پیاری حکومت بھی بہت بڑھ چڑھ کر اس میں پروان چڑھا رہی ہے۔ تو اس موقع پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تیری محفل سے جو رسوا ہو کر نکلے، غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا۔ اور وعدہ خلافی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہی نہیں بلکہ پروقار شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، جو اوپر سے تو خوش آمدانہ خول کا حامل ہے مگر اندر سے وہ بالکل خالی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں کاروبار کے وسعت کے لیے جہاں سرمایہ کی قدر ہے، وہیں پر درست وعدہ کی بھی بہت بڑی عزت و توقیر ہے۔ اگر کسی کے پاس کم سرمایہ ہے لیکن وہ وعدے کی شہرت یافتہ ہے تو اس کی زندگی میں کوئی تنگی و تکلیف نہیں ہے، بلکہ دیگر معاملات میں بھی کامیابی کا ایسا روشن ستارہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صحیح۔ عروج صاحب مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ پر انتہائی فخر ہو رہا ہے کہ میرے والد مرحوم نے کاروبار کے جو اصول و ضوابط بتائے، اس میں سے ایک اصول وعدہ وفا کا ہے جو آج میرے لیے روشن باب ہے۔ یقین جانے کہ مجھے کسی بھی آئٹم کی ایمرجنسی ضرورت پیش آئی، میں نے میکر حضرات کو ایک فون کال کیا اور انہوں نے دیگر پارٹیوں پر ترجیح دیتے ہوئے میری ڈیمانڈ کو فوری پورا کیا، اور یہ نتیجہ ہے وعدہ وفا کا۔ بہت شکریہ سر آپ کی کال کا۔ یہاں میرا سوال ہے کہ آج کل کے حالات میں جو وعدہ خلافی کرنا، اکثر لوگ اس کو دلی تسکین تصور کرتے ہیں یا کسی کو اذیت دے کر اپنی شان و شوکت نمایاں کرنا چاہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کے ایکشن سے آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اور آپ کا ایکشن شو کرتا ہے آپ کی انٹرنل ڈائلاگ کو، آپ کے انٹرنل مائنڈ کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے ایکشن شو کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جب آپ پورے کرتے ہیں تو دین نیچرلی اس شخص کو پتا چلتا ہے کہ یہ شخص کس طرح کا انسان ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ایکشن صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم بریک پہ جائیں گے اور وہ پھر بھی ہیل ٹی وی دیکھتے رہیں گے، ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اب بھی وہ ہیل ٹی وی دیکھتے رہیں گے۔ جسٹ کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج۔ ویلکم بیک ناظرین، ویلکم ٹو ڈاکٹر موئیز لاؤنج، اور ہم بات کر رہے ہیں وعدہ خلافی پہ۔ ایم اکرم صاحب کا بھی ایک سوال تھا اور اس سے پہلے کال تھی جو آدھی ہی کٹ گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ بچپن میں ہم بچپن میں بچے ہی ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم وعدے کر دیے تھے، پورے نہیں کے لیے ہم ان کا پورا سوال نہیں پتا۔ اگر میں آپ سے کہوں بچوں کی بات لیتے ہوئے تو بچے بغیر سوچے سمجھے ایک وعدہ کر دیتے ہیں۔ سو ڈو یو تھنک بغیر سوچے سمجھنے کا جو عمل ہے وہ آخر میں وعدے کو وعدے خلافی تک لے جاتا ہے؟ دیکھیں، بچے میں شعور نہیں ہوتا، اتنا سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو وہ وعدہ ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ایک بات ہوتی ہے۔ وعدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس عمر کے حصے میں پہنچے ہو جہاں آپ کو اچھے برا، صحیح غلط، سفید کالا سیاہ، اس کا آپ کو شعور ہو، اس کی تمیز ہو آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے بہت ضروری ہے کہ وہ فلی کانشیس سٹیٹ میں ہو۔ صحیح، یعنی آپ کو پتا نا کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی کا ایک کوٹ بتایا تھا نا کہ غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرو اور جب خوش ہو تو کوئی وعدہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو جب خوش ہوتا ہے تو انسان ابرپٹ کانشیس نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا۔ تو یعنی کانشیس سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیلنس کرو سب چیزیں، پروز اینڈ کونز جس کو کہتے ہیں، کسی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہوں گے، اس کے بعد آپ کمٹ کرتے ہو۔ تو چھوٹی عمر میں تو وہ پروز اینڈ کونز نہیں پتا ہوتے، ہاں جب آپ پہنچتے ہو سن بلوغت میں یا ایڈلٹ ہوڈ میں، اس کے بعد آپ کے وعدے کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اردو اتنا مشکل ورڈ آپ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کبھی کبھی آ جاتے ہیں، بڑا ہی مشکل کچھ لگا، میں کیا بولے کچھ، پھر شکر ایڈلٹ نے کہہ دیا، بڑے صحیح چل رہے ہیں آپ، ڈکشنری لے کے ساتھ نہیں بیٹھے آپ۔ اچھا چلے، ابھی ایم اکرم صاحب کا جو سوال ہے کہ ہم وعدہ جو کرتے ہیں تو اس کو مطلب اف اٹس ڈن بائی
the people, then what do you call that, you know, if done by the... انہوں نے شاید یہ پوچھا کہ لوگ کیوں مطلب کہ انہوں نے کہا جو لوگ اس وعدے کو توڑتے ہیں اپنی انا کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس طرح کے وعدے خلافی کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وعدہ خلافی تو وعدہ خلافی ہے، چاہے انا کی وجہ سے توڑا جائے یا مصلحتاً توڑا جائے یا مفاد یا خوف کی وجہ سے، کسی وجہ سے، صرف انسانی جان بچانا مقصود ہو کہ اس وعدے کو توڑنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، فار ایگزامپل، یا کسی کا گھر بچ سکتا ہے اور بڑا